وہ فائل ہے اس کا؟ کیسے پتہ چلا ہے؟ اور بھائی یہ تو آپ ماشاءاللہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ علامت سے بتائیں۔ پیش آ گیا آباؤ پر، پیش آ گیا آباؤ، آباؤ حالت رفع میں آ گیا، تو رفع میں فعل کی بات جو اس حالت رفع میں ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پیش بتا رہی ہے کہ اس فعل کا فاعل یہ ہے، زبر بتا رہی ہے کہ اس فعل کا مفعول یہ مثال ہے۔ مثلا کیا چیز پیش کی؟ کس کو پیش کیا؟ مثلا مثال کو کس نے پیش کی؟ پیش کی، پیش کی وجہ سے پتہ چلا۔ علم کہتے ہیں جو آدمی اپنے آپ کو روک لے۔ حلیم کیوں کہا؟ حلال پر اپنے آپ کو قائم رہا۔ حرام منہ کے آگے حرام چھلانگے مارنا ہے، وہ کہتا ہے نہیں حلال۔ اور رشید کس معنی سے؟ کہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہے اتنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب، کہاں سے بات چلی تھی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور جو اللہ کا قائم کیا منافع ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو قالو، انہوں نے جواب دیا، قالا اس نے کہا، اور واو لف انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا جی؟ ہم اس کا فاعل ہے قوم، اور کالا فعل ہے، اور کالا کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کالا کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ کا مفعول ہوتا ہے۔ کالا تو فعل ہے، اور کالو فعل ہے، اور اس میں ہم فاعل ہے، اور یہ ساری کی ساری بات اس کا کیا ہے؟ مفعول ہے، جملہ فعلیہ بن گیا۔ لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ یا شعیب، یا حرف ندا، شعیب، شعیبن تھا، شعیبن کو یا کے ساتھ جب آیا ایک واحد اسم آگے، یہ واحد نہیں مفرد، ایک اسم، تھوڑی سی کوئی بھی زبان ہے وہ کس چیز پہ مشتمل ہوتی ہے جی؟ بنیاد کیا ہے کسی زبان کی؟ الفابیٹس، حروف تہجی پہ۔ تو اس میں کیا ہے؟ الف ہو گیا، با ہو گیا، جیم ہو گیا وغیرہ، حروف ہوتے ہیں۔ مختلف حروف کے ملنے سے کیا بنتے ہیں؟ لفظ بنتے ہیں، الفاظ۔ الفاظ کتنی قسم کے ہوتے ہیں جی؟ کون کون سے؟ ہاں، ایک لفظ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی پتہ ہی نہیں، چائے وائے بنا لیے جی، چائے کا تو پتہ ہی، وائے کیا ہوتا ہے؟ روٹی شوٹی۔ تو لفظ وہ ہے، عربی میں لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ گرامر کی زبان میں کلمہ۔ لیکن چلے ہم ٹیکنیکلٹی میں جاتے ہی نہیں۔ لفظ جو بامانی ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں عربی میں؟ قسمیں کتنی جی؟ لفظ جیسے کالو، یا شعیبو، الصلاۃ کا، تامر کا، ان نتر کا، ما یعبد، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ ان کو اگر لفظوں کو ہم تقسیم کریں تو کتنی قسمیں بن جائیں گی؟ ایک اسم ہوگا، فعل ہوگا، اور حرف۔ اسم کی نہیں گئی، لفظ کی گئی۔ اب ایک لفظ لکھا ہوا ہے نا، ایک لفظ، تو وہ یا اسم ہوگا،
یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اب ہم یہاں سے دیکھیں گے کالو، کالا، کالو کیا ہے؟ فعل۔ شعیب اسم ہے۔ ان ما اسم ہے۔ الا فی یہ کیا ہے؟ الا فی حرف۔ تو جب آپ دیکھیں گے جملے میں تو یہی تینوں چیزیں استعمال ہوں گی اور چوتھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک پھر یہ جو الفاظ لفظ ہے اس کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ الفاظ۔ الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو مکمل معنی دے دیں اور ایک جو بات نامکمل رہ جائے۔ لفظوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ دو لفظ ہو گئے تو کیا ہوا؟ مرکب ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، دو ہو گئے یا دو سے زیادہ ہو گئے۔ اب مرکب جو ہوتا ہے یہ جو الفاظ ہیں اس کو مرکب کہیں گے۔ مرکب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مکمل ایک نامکمل۔ جب بات سمجھ نہیں آئی تو کون سے مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ کون سا مرکب ہے جی؟ مرکب اشاری ہے۔ یا کون سا ہے؟ مرکب عطف ہے۔ یا کون سا جی؟ مرکب۔ تو اب ایک لفظ آیا صلاتو کا، آپ کی، کون سا مرکب بن گیا؟ بات مکمل ہو گئی؟ آپ کی نماز، تو سوال پیدا کیا مطلب ہے جی؟ اونچا مرد، رجل طویل، بات پوری ہو گئی؟ نہیں، خبر چاہیے۔ ہاں جی، کالو ان سب نے کہا۔ چلیں وہ تو جواب وہاں پہ آ گیا نا، ویسے میں بات کر رہا ہوں، ابھی یہاں تو اسم کی بات کر رہے ہیں۔ تو ھذا یہ کتابن کتاب ہے، بات پوری ہوگی۔ ھذا کتابن یہ کتاب۔ ذالک الکتاب یہ کتاب۔ اب یہ کتاب آگے، بات پوری۔ بات جب پوری کی جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں۔ جملے میں بات مکمل ہو جاتی ہے، فعلیہ ہو یا اسمیہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے کام چلتا ہے، حروف سے لفظ، لفظ سے مرکب، مرکب سے جملہ بنتا ہے۔ تو یہ حروف سے لفظ بنے ہوئے ہیں، لفظوں کے مرکبات ہیں، اور وہ مرکبات اور حروف اور اسم سارا مل کے ایک پورے کا پورا جملہ بنتا ہے، جن سے فہم حاصل ہوتا ہے کہ اصل میں اس نے کہا کیا ہے۔ ایک بندہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے جلدی بھاگو، بارش آنے والی، جملہ پورا ہو گیا، تو آپ کو اگر اس کی بات کا مفہوم سمجھ نہ آیا، جیسے آج کل بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب ایک دم پانی کا ریلا آ جاتا ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے کہہ رہا ہو بھاگو ہے، پانی کا ریلا آیا، آپ کو اس کی بات کا مفہوم سمجھ نہ آئے تو آپ کہاں جائیں گے جی؟ سیلاب میں بہہ جائیں۔ بس اگر آپ کو ان آیات کا ہمیں مفہوم سمجھ نہ آیا تو ہم سیلاب میں کدھر جائیں گے؟ دوزخ میں۔ ویسے سمجھ آ گیا تب بھی دوزخ میں جائیں گے اگر عمل نہ کیا۔ یا شعیب، یا حرف ندا ہے، شعیب منادا ہے، تو
یہ مفرد ہے. کیا ہے؟ مفرد. مفرد. مفرد کس چیز کو کہتے ہیں؟ لفظ کو. کلمہ ہے مفرد. کلمہ یعنی کہ یہ مرکب نہیں ہے. دو چیزیں نہیں ہیں، تو اس پہ ایک ہی پیش آ جائے گی. یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام. انہوں نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ شعیب علیہ السلام. یا حرف ندا ہے، شعیب ہے منادا، جس کو ندا دی جائے. کس کو پکارا ہے جی؟ شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام. کیا کہا ہے؟ الصلاۃ کا کیا حمزہ استفہام. کیا؟ پوچھا. صلاۃ کا. صلاۃ ان کا کیا مطلب ہے؟ نماز. نماز. لیکن یہ صلاۃ نہیں ہوا، صلاتو ہو گیا. صلاتو ہوا تو کیا مفہوم پیدا ہو گیا؟ جمع. کس مضاف. مضاف بن گیا نا. الصلاۃ بھی نہیں ہے، صلاتن بھی نہیں ہے، کیا بن گیا؟ مضاف. مضاف بن گیا. تو سوال پیدا ہو گیا کس کی نماز. کس کی نماز. مضاف بن گیا نا، تو ایک مضاف الیہ کی ضرورت پیدا ہو گئی. اس کو مضاف بنایا، کس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے؟ صلاۃ کا. آپ کی نماز. کیا آپ کی نماز. اب یہ صلاۃ کا کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا. سیدھا جملہ جب بنے گا صلاۃ کا آپ کی نماز، یہ ہے کیا؟ مرکب اضافی ہے. ایک مرکب ہے، جملہ نہیں ہے. صلاۃ کا آپ کی نماز سیدھا جملہ ہے، سوالیہ بن گیا، استفہامیہ جملہ. الصلاۃ کا کیا آپ کی نماز. اب ذہن میں بات آتی ہے، بھئی کیا نماز مطلب کیا؟ پھر آپ کی نماز کیا؟ اب اس کو کیا چیز درکار ہے؟ خبر. مبتدا کو کیا درکار ہوتا ہے؟ خبر. کیا نماز کیا؟ تأمرو کا. اب یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے. تأمرو کیا مادہ ہے جی؟ حمزہ میم رے. ہمارا یأمر حکم، حکم دینا. امرن کا کیا معنی ہے؟ حکم. اور کیا معنی ہے؟ فیصلہ. فیصلہ. اور کیا معنی ہے؟ امر. کام. کام. امور. حکم کا جو جمع ہے کیا ہے؟ امرن. حکم، اس کی جمع کیا ہے؟ اوامر. اور جو امرن حکم کام ہے جس کا مطلب، اس کا کیا جمع ہے؟ امور. ہے جی. تمام امور آپ کے سر پہ ہیں، یعنی سارے کام آپ نہیں کر رہے. تو ہمارا یأمر، اس کا فاعل بنائیں، کیا بنے گا؟ فے الف این لام فاعل. اب اس کی جگہ مادے کے لفظ ڈال دیں. حمزہ میم رے. عامرن. فوجی ڈکٹیٹر ہے، عامر ہے. کہاں سے مطلب نکالا؟ بڑا حکم دینے والا ہے. عامر حکم چلانے والا. فعیل ان کے وزن پہ آ جائے، کیا بنے گا؟ فعیل. فا عین اور یا کی جگہ حمزہ میم اور رے لگا. امیر، فلاں پارٹی کے جی امیر ہیں. شادی کے بعد بیوی نے کہا، آپ تو کہتے تھے میں امیر ہوں. اس نے کہا میں تبلیغی جماعت کا امیر تھا، پیسوں والا امیر تو میں تھا. تو اسلامی جماعت کا جناب امیر آ گیا. امیر مطلب حکم دینے والا. چلو بھائی نکلو باہر، ریلی نکالیے، جلسہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. امیر. ہمارا اس نے حکم
یامرو وہ حکم دیتا ہے تعمرو تم حکم دیتے ہو اس سے پہلے کیا آتا ہے؟ یامرو یا مرانی یا مرونا تم سب حکم دیتے ہو تعمرو تعمرانی تم سب حکم دیتے ہو واحد مؤنث غائب تم حکم دیتے ہو تو آگے کا تو نہیں آ سکتا وہ دیکھیں نا آگے اس کے تم تعمرو وہ واحد مؤنث غائب وہ حکم دیتی ہے اب یہ فعل ہے حکم دیتی ہے ہے یہ اسم نہیں ہے کیا ہے فعل فعل ہے کس کو حکم دیتی ہے سوال پیدا ہو گیا بھائی کا ہاں آپ کو یہ مفعول کیوں ہے شمشاد صاحب یہ کا مفعول کیوں ہے یہ یہی بتائیں آپ بتائیں یہی بتائیں فعل کو ایکسپلین کرنے کی جی آپ بتائیں فعل کے ساتھ جب ضمیر مل کے آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے نکل جائے جواب ہے جی فعل کے ساتھ ضمیر آپ نے دیکھی تو آپ کو اسی وقت پتہ چل جانا چاہیے یہ کیا ہے مفعول اسم کے ساتھ ضمیر دیکھی تو کیا ہونا چاہیے اسم کے ساتھ ضمیر دیکھی تو کیا ہے جی مضاف الیہ اسم کے ساتھ ضمیر آئی تو مضاف الیہ تامرو کا تامرو فعل کا ضمیر وہ حکم دیتی ہے آپ کو الصلاۃ کا کیا آپ کی نماز تامرو کا آپ کو حکم دیتی ہے دیکھیں نا الصلاۃ کیا آپ کی نماز تامرو کا آپ کو حکم دیتی ہے یعنی آپ کسی آدمی کو "اے، غلط کر رہے ہو" تو وہ آگے سے کیا کہے گا داڑھی دیکھو مولوی صاحب پہ سب سے پہلا اعتراض کیا ہوتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں بھائی اپنے کام سے کام رکھو ویسے بھی کون ہے تو مشرقی لیکن سیاڑی تھی ہاں الصلاۃ کا تامرو کا کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے ان کے ان کون ہے مصدریہ ایک تو مانی مصدریہ کر دے گا اور کیا کرے گا اور فعل مضارع کو نصب کر دے گا ان کے نترکا کیا مادہ جی تیرے اور کاف طرح کا طرح کا یترکو چھوڑنا فائل بنائے اس کا فاعلن کے وزن پہ تارکن چھوڑنے یہ تے سے ہے اور ایک توئے سے ہے تارک صورت ہے اچھا اس کا مفعول بنائیں متروکن متروکہ جائیداد تارکن چھوڑنے والا متروکن جس چیز کو چھوڑا جائے چھوڑی ہوئی چیز متروک تو یہ طرح کا یترکو طرح کا اس نے چھوڑا یترکو وہ چھوڑتا ہے یترکانی یترکون اور تترکو وہ واحد مؤنث چھوڑتی
ہیں اس کے چھوڑنا چھوڑنا تو تترکو تم چھوڑتے ہو، اترکو میں چھوڑتا ہوں، اور نترکو ہم چھوڑتے ہیں اب یہ نترکو تھا، ان مصدریہ نے کیا کیا، زبر دے دی نترکا۔ اب یہ نہیں ہوگا سوال الصلاۃ تأمرک ان نترکا، کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں، کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں آئے گا، کیا آئے گا ہم چھوڑیں کہ ہم چھوڑیں۔ مصدریہ معنی آ جائیں گے کہ آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں یہ کہیں ان نترکا، کہ ہم چھوڑ دیں، کس چیز کو چھوڑ دیں جی، ما یعبد آباؤنا، یہ سارا مفعول ہے نترک، فاعل کیا ہے اس کا، نترک کا فاعل کیا ہے، ہم چھوڑ دیں، تو فاعل کیا ہوا، نحنو فاعل ہو گیا، کون چھوڑیں، ہم چھوڑیں، چھوڑنا کیا ہو گیا، فعل ہو گیا۔ ان نترکا، کہ ہم چھوڑ دیں، کس چیز کو چھوڑ دیں، مفعول ہوا نا، فاعل چھوڑنے والے کون ہیں، ہم، فعل کیا ہے، چھوڑنا، ہم چھوڑ دیں، کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کو اس چیز کو چھوڑ کو چھوڑ دیں، ما موصولہ، جو کچھ، یعبدو، عبادہ یعبدو، عبادت ہے، بندگی کرنا۔ اب اس کا فائل دیکھیں، یعبد آباؤنا، یہ ایک علیحدہ سے جملہ ہے، فائل کیا ہے یعبدو کا، فائل نظر آ رہا ہے کہیں، جی شمشاد صاحب کو فائل ہے اس کا، کیسے پتہ چلا ہے، اور بھائی یہ تو آپ ماشاءاللہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ علامت سے بتائیں، نہیں کنفرم، ویسے کرتے وہی تھے لیکن کنفرم نہیں ہے، آپ بتائیں، پیش آ گیا، آباؤ پر پیش آ گیا، آباؤ حالت رفع میں آ گیا، تو رفع میں فعل کے بعد جو اسم حالت رفع میں ہو وہ کیا ہوتا ہے، جس پہ پیش ہو، مثلا قرآن کہتا ہے ضربہ ہو گیا فعل، اس نے پیش کی مثال، کس نے پیش کی ہے، یہ تو آپ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ کو پتہ چل گیا، علامت سے کیسے پتہ چلا آپ کو کہ مثال اللہ نے پیش ہے، یہ پیش بتا رہی ہے کہ اس فعل کا فاعل یہ ہے، اور مفعول کیا ہے، زبر بتا رہی ہے کہ اس فعل کا مفعول یہ مثال ہے، مثلا کیا چیز پیش کی، کس کو پیش کیا، مثلا مثال کو کس نے پیش کی، پیش کی وجہ سے پتہ چلا۔ آپ یہ جو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ بزرگی جو ہے علامت کے تحت چلائیں، ورنہ تو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی نا، بزرگی تو رہ جائے گی۔ تو فاعل ان نترکا، اب یہ پورے کا پورا مفعول ہے، اس مفعول کے اندر یعبدو کا ایک فاعل ہے، یہ علیحدہ سے اس کا جملہ اسمیہ ہے، یہاں سے سوری فعلیہ، یعبدو آباؤ پیش نظر آئی تو پتہ چلا کہ فاعل جو ہے وہ آباؤ ہے، وہ پوجا کرتا ہے، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، وہ بندگی کرتا ہے، کون کرتا ہے جی، آباؤ، اب آباؤن نہیں آیا تو کیا بن گیا، مضاف بن گیا،
یہ آباؤن ویسے بھی اسم تھا، اس کے ساتھ نا کی ضمیر آ گئی، تو یہ کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب اضافی بن گیا۔ ترجمہ ایسے کریں گے، نا کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے آباء و اجداد۔ جو کچھ، جس کو کہاں سے آیا جی؟ نترک کا مفعول ہے یہ، اس لیے کو آ گیا۔ جس کو ہمارے آباء و اجداد یعبدو پوجتے تو ہیں آئے، لیکن کیونکہ جملہ آباء و اجداد کا ہے تو آپ اس میں تھے کا ویسے ایڈ کر سکتے ہیں کہ جس کو ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے۔ آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے آپ کو کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا، جس کو ہمارے آباء و اجداد یعبدو، جس کی بندگی کرتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، جس کی عبادت ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو ان نترکا کہ ہم چھوڑ دیں۔ آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے۔ اچھا سبق لیا جی آپ نے نماز سے۔ جب آپ کسی کی برائی پہ آپ ہاتھ رکھتے ہو، بھائی ناپنا تولنا چھوڑ دو، غلط، تو وہ آپ کہاں پہ حملہ کرے گا؟ نماز پہ، روزے پہ، داڑھی پہ، قرآن پہ، اس پہ حملہ کر دے گا۔ آیا بڑا نمازی۔ ان نترک ما یعبد آباؤنا، آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے۔ آباؤن کس کی جمع ہے جی؟ ابن کی جمع ہے۔ ابن کس کو کہتے ہیں؟ ابن کا کیا معنی ہے جی؟ ابن کا باپ۔ آؤ لکھو، آؤ کا کیا مطلب ہوا جی؟ یا ان۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا، اس جملے کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معذوف ہے۔ یا آ گیا نا، یا، تو یہ کس چیز پہ عطف ہے یا؟ آؤ، آؤ کس چیز پہ ہے؟ نترک، ہم چھوڑ دیں، یا ہم کیا چھوڑ دیں؟ ایک تو ہم کیا چھوڑ دیں جی؟ ما یعبدو، ہم ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد جن کی پوجا کرتے تھے، ہم یا ان کو چھوڑ دیں، یا آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اور کیا چھوڑ دیں؟ ان کے، یہ کیا ہے؟ یہ مصدریہ ہے۔ اس سے کیا کرنا ہے جی؟ فعل مضارع کو نصب دینا۔ ترجمہ کون سا ہوگا؟ مصدریہ ہوگا۔ نفعل، یہ تو پکا وزن آ گیا، فے عین اور لام، اصلی فعل یفعل، فعل باب فتح سے فعل یفعل، کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ کرنا۔ فعل یفعل سے یفعل یفعلانی یفعلون، تفعل تفعلانی یفعلنا، تفعل تفعلانی تفعلون، اور تفعلین تفعلانی تفعلنا، افعل نفعل۔ تو یہ نفعل آخری صیغہ ہے، ہم کرتے ہیں۔ نفعل ہم کرتے ہیں، ان آیا تو اس نے نفعل کر دیا کہ ہم کریں، یعنی اس کو بھی چھوڑ دیں کہ ہم کریں۔ فی اموالنا، فی میں، اب یہ کیا ہے؟ حرف جر۔ اس میں اموالن، اموال کس چیز کی جمع ہے؟ مال ان کی جمع ہے۔ مال ان کی جگہ
اموال فی آیا تو اس نے اموال کو کیا کر دیا؟ اموال کر دیا، لیکن یہ اموال سے کیا ہو گیا؟ اموالی ہو گیا، ہلکا ہو گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا جی۔ مال کس کے مال جی؟ کس کا مال؟ کس کے مال؟ ہمارے مضاف بنا تو اس کے آگے ایک کس چیز کی گنجائش پیدا ہوئی؟ مضاف الیہ کی۔ سوال پیدا ہو گیا جی کس کے مال؟ اموالنا، ہمارے مال، ہمارے مال میں، یعنی ہمارے مال سے مراد ہے اپنے مال میں، ان نفعل کہ ہم کریں، فی اموالنا اپنے مال میں، یہ بھی چھوڑ دیں۔ آپ کی نماز ہمیں یہ کہتی ہے کہ ان نفعل نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ان نفعل فی اموالنا کہ ہم کریں، فی اموالنا اپنے اموال میں، اپنے مال و دولت میں، ما جو کچھ، نشاء شین یا اور حمزہ، شاء یشاء، شاء اس نے چاہا، ما شاء اللہ جو اللہ نے، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، شاء اس نے چاہا، مشیت الہی جو رب کی چاہت ہو، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے کہ تم چاہو، ایسے اللہ کے کنٹرول میں ہو۔ اللہ جب کسی کی چاہت کے بھی دروازے بند کر دے تو کھلنے نہیں دیتا، چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو شاء اس نے چاہ، یشاء وہ، تو انشاءاللہ شرط آ گئی نا، اگر اللہ نے چاہا۔ تو سوال پیدا کیا ہو گیا؟ جملہ پورا کیا، پھر آگے کیا؟ اگر اللہ نے چاہا تو میں آ جاؤں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا۔ تو سورہ کہف پڑھی ہے، کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے؟ کبھی یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کر دوں گا، ماں سوائے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کہہ رہا ہے بھائی کوئی بات ایسی آپ نے نہیں کہنی کہ میں یہ کل کروں گا، یہ کہیں کہ انشاءاللہ میں کل یہ بات کروں۔ حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اپنا ڈھاک مارا کہ میں انشاءاللہ ہاں جی میں تو بڑا صابر ہوں، نہیں کہا اگر اللہ نے چاہا تو صبر۔ شاء کا مطلب چاہت، مشیت۔ یشاء وہ چاہتا ہے، تشاء تشاء وہ چاہتی ہے، پھر تشاء تم چاہتے ہو، اشاء میں چاہتا ہوں، اور نشاء شاہ جی، شاہ عربی کا لفظ نہیں، شاہ عربی کا لفظ۔ تو نشاء ہم چاہتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا اس کا کر دیا، الف کی جگہ مد بدل آ گئی اور اس کو کرسی دے دی پیش کی وجہ سے، نشاء
لفظ یہی ہے، نشاء ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان نفعل کہ ہم کریں فی اموالنا اپنے مالوں میں، ما جو کچھ نشاء ہم چاہیں، پیچھے کیونکہ مصدریہ جملہ آ رہا ہے نا، تو ہم چاہیں وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ کہ ہم یہ بھی چھوڑ دیں کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں وہ کریں، اس کو بھی چھوڑ دیں، اب وہ بھی آپ کی مرضی چلے گی۔ ایک تو آپ نے ہم پہ عقیدے کی پابندی لگا دی، بھائی اپنے ماں باپ والا عقیدہ نہیں، اللہ رسول والا عقیدہ، یہ اچھی نماز ہے۔ اور ماں باپ کو بھی چھوڑ دیں، ان کے عقیدے کو بھی چھوڑ دیں، جہاں وہ ماتھا ٹیکتے تھے اس کو چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات، جو بھائی مال ہمارا اپنا ہے، کاروبار ہے اپنا، حرام حلال کی پابندیاں لگا رہے ہیں آپ، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو آج ہم بھی کاروبار کرتے ہوئے منہ سے بے شک نہ کہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کا ہمارا کاروباری بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہی نہیں کہہ رہا ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آ گئے ہمارے کاروباروں میں حلال حرام کی کرنے کے لیے، وہ خالص ہے پاکستان میں، پنڈی میں اگر آپ خالص دودھ ڈھونڈ رہے نکلے مل جائے گا، اگر تو کیا لوڑوں ہوتے ہیں، ہاں کٹسی سے کوئی آپ کو دودھ دے دے اپنے جانور کا تو وہ خالص ہو سکتا ہے۔ مطلب ہے آپ کو کوئی بندہ ویسے ہی کہتے عید شبرات کا موقع جی 2 کلو میری طرف سے دودھ لے، وہ خالص ہو سکتا ہے۔ آپ نے لگا لیا کسی کے ساتھ تو پھر سوچتے رہیں گے یا اللہ خالص ہے کہ ہاں جی، خلوص کے ساتھ آپ کو ملاوٹ والا دودھ دے دے گا۔ کوئی دنیا کی شے آپ کو، تو کاروباری کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول سے، زبان سے تو نہیں کہتے۔ دوائیاں خالص ہیں، کوئی شے خالص ہے۔ تو آج کا کاروباری بالکل ویسا ہی ہے جیسے حضرت شعیب کی قوم کے تھے، کوئی دنیا کی چیز خریدنے چلے 2 نمبر چیز ہے، ہر چیز۔ تو ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اب انہوں نے کیا کیا جی، حضرت شعیب علیہ السلام پہ طنز کیا، انک لانت الحلیم الرشید۔ اصل جملہ کیا تھا دیکھیں یہاں، انتا آپ، یہ مبتدا ہو گیا، اس کی خبر کیا تھی؟ حلیم رشید، یہ خبر تھی، یہ مرکب توصیفی ہے، اس مبتدا کی یہ خبر ہے۔ مبتدا جو ہوتا ہے یہ معرفہ ہوتا ہے، اور ضمیر ہمیشہ اسم ضمیر معرفہ کی ایک قسم ہے، اور حلیم رشید کیونکہ خبر عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے۔ حلیم رشید، آپ بڑے بردبار، بڑے سیاڑے سمجھدار ہیں، آپ نیک آدمی، بڑے بردبار حلیم آدمی، انت حلیم رشید، اصل جملہ یہ تھا۔ اب کیا کیا جی، انا لگایا، انا پہلا ایڈ کیا کیا، انا بے شک آپ بڑے حلیم اور سمجھدار نیک، بڑے حلیم بردبار نیک۔ لیکن انا نے مبتدا کو کیا کیا، یہ انا کا اسم بن گیا، یہ انا کی خبر بن گئی۔ انا اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ تو انتا کا نصب کیا ہے؟ ابھی آپ پڑھ کے آئے، نترکا، نصب کیا ہے؟ انتا، انتا کا مطلب ہے یو، اور اس کا نصب کیا ہے؟ کا، یور، آپ کو، اور اس کا جر کیا ہے؟ وہ بھی انگلش میں تو یور ہی آئے گا، لیکن آپ کا یا آپ کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی رفع ہے، تو رفع سے اس کو جانا ہے کہاں پہ؟ نصب میں۔ ترجمہ یہی دے گا، تم ہی۔ تو انہوں نے انتا کو کیا کر دیا؟
انکا بن گیا بے شک آپ، انکا حلیم رشید. ایک منٹ. انکا حلیم رشید، بے شک آپ بردبار اور نیک آدمی. یہاں پہ بھی بات نہیں رکی. بے شک آپ حلیم رشید بردبار ہے، سمجھدار ہے، نیک آدمی. انہوں نے کہا نہیں، ایک انتا لگانا ہے ہی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. ان کا بے شک آپ بردبار اور رشید ہے، اس کا ہی کا معنی حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے خبر سے پہلے انتا لا کر ضمیر لگا کر، خبر سے پہلے ضمیر لگا کر خبر کو معرفہ کر دیا. انتل بے شک آپ، انتا آپ ہی، دو دفعہ آ گیا نا، کا انتا انتا، تم تم، تو دو دفعہ تم آ گیا تو مطلب ہو گیا تم ہی. ان کا انتا، لیکن جب انتا آیا تو اس کو دوسری دفعہ حسر دینے کے لیے الحلیم مر رشید. ان کا انت الحلیم الرشید، بے شک آپ ہی حلیم بردبار بھی ہیں اور بڑے نیکوکار اور سمجھدار بھی ہیں. لیکن یہاں پہ ان کے ساتھ لام مذالکہ آ گیا. ان کا، اب یہ لام لازم ہے، یقیناً کے مفہوم میں آئے گا. ان بھی یقیناً کے مفہوم میں آئے گا. ان کا بے شک آپ، لا انتا بے شک یقیناً، یقیناً آپ ہی ہیں الحلیم الرشید، بے شک صرف آپ ہی ہیں بردبار بھی اور رشید سمجھدار اور نیک. یعنی یہ انہوں نے کوئی تعریف نہیں کی ہے، طنز کی تھا نہیں، بس آپ ہی ایک سوال نہیں کیا، سوال نہیں، طنز. آپ ہی ہیں بھائی، آپ ہی ہیں سب سے زیادہ سمجھدار بھی اور بردبار. علم کس حوالے سے؟ دو صفات آئی نا. علم کس حوالے سے؟ علم کہتے ہیں جو آدمی اپنے آپ کو روک لے. حلیم کیوں کہا؟ حلال پر اپنے آپ کو قائم رہا. حرام منہ کے آگے حرام چھلانگے مار رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں حلال. اور رشید کس معنی سے؟ کہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہے، اتنا رائے راست پہ اور نیک سمجھدار آدمی ہے کہ وہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتا. اور حلیم کس حوالے سے؟ کہ اپنی ذات پہ اتنا کنٹرول ہے. حلیم کون ہے؟ جس کا اپنی ذات پہ کنٹرول ہو کہ وہ حرام مال دیکھ کر بھی منہ کے آگے ہر بندہ کھا رہا ہے چھلانگے مار رہا ہے. مثلا آپ 10 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، مرنے لگے آپ، تو سور کا گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مرنے جو لگے ہیں کھا سکتے ہیں. لیکن آپ نے صبح ناشتہ کیا، دن کو بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے، مرنے شرنے کی تو کوئی کیفیت ہے نہیں، وہ ویسے بھوک لگی ہوئی ہے. آپ کے سامنے کوئی بندہ 10 بندے بیٹھ کے کہیں او کون جی چوری کی ہے بکری کسی کی، یہیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، او آؤ جی کھاؤ، سارے ہی کھا رہے ہیں تو آپ ہی کھا. تو اس وقت اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ سارے جو نہیں، سارے کھا رہے ہیں جی، بکری بھی حلال ہے، چوری کی میں نے تو نہیں چوری کی، بھوک بھی لگی ہوئی ہے 2 گرام ماری. اب اس جگہ پہ کہ سارے کھا رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ پہ قابو رکھ لیا، یہ حلیم میں نے نہیں کھانی، میں نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھاؤں گا جی؟ میں حلال پہ میں نے اپنے آپ کو روکا، حرام میں نے نہیں کھا. تو یہ کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل کام. تو اپنے آپ کو روک لینا. انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ ہی ہیں جی بڑے حلیم بھی ہیں اور بڑے سمجھدار. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو.
قالوا یا شعیب الصلاۃک تأمرک ان کو لمبا کیوں کیا ہے؟ پھر آگے نون آ گیا نا. کتنے نون بن گئے؟ دو نہیں بنے، تین بن گئے. جس حرف پہ شد ہو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ تو ایک ان پیچھے ہو. ان نترک ما یعبد آباؤنا. اب یہ نا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ آگے یہ مد اصلی ہے، زبر اور الف مل گیا اور آگے پھر حمزہ آ گیا. آباؤنا او ان نفعل فی پھر وہی زیر اور یہ آ گئی، مد اصلی بن گیا اور آگے حمزہ آ گیا. فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. صدق اللہ العظیم. اچھا یہ ایک چیز نوٹ کر لیں آپ تجوید کے حوالے سے کہ ایک ہے حلیم، حلوے والی ہے سے، اگر آپ عین سے پڑھ دیں گے تو یہ بن جائے گا علیم، مطلب اور ہو گیا. اگر آپ حمزہ سے پڑھ دیں گے تو یہ بن جائے گا علیم، مطلب اور ہو گیا. تو حلیم ہلکی، علیم عین، وہ ہا ہلکی ہے، یہ عین ہے، یہ حمزہ ہے، المناک دردناک. ٹھیک ہے جی، مطلب بھی بدل جائے گا. انت الحلیم، حلی ہا نکالنا، حلیم الرشید. ٹھیک ہے جی. صدق اللہ العظیم. انک حمید مجید. احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.